Let us continue our discussion on the people who require counseling services. ہم جب نیڈ آف کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سروسز کہاں ریکوائرڈ ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے دیٹ ایکچولی نیڈس اے لاٹ آف کاؤنسلنگ. یہ ایریا جو ہے وہ ووکیشنل ڈیولپمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. جب ہم ووکیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بعض اوقات دے ہیو ڈیفیکلٹی ان چوزنگ دیئر کورسز, دے ہیو ڈیفیکلٹی ان چوزنگ دیئر کریئرس. So how do we as teachers and counselors, how do we assist these students? This becomes a big issue, especially at a level when it comes to the choice of courses so that appropriate professions can be taken up later on. تو وہاں پر صحیح اگر کاؤنسلنگ کی جائے اسٹوڈنٹس کی, ان کو گائیڈ کیا جائے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اور پریکٹیکل رویے کے ساتھ چوائس آف کورسز کر سکتے ہیں. عام طور پر اسکولز میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ پراپر کاؤنسلنگ سروسز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال ایسے بہت سے اسکولز ہیں جہاں پر یہ سروسز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی جاتی اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. وہاں پر یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ ٹیچرز جو ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں فیچرز کیا ہیں ان ٹرمز آف فوکسنگ آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ ایریا. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے ٹو ٹیک اپ سرٹن سبجیکٹ ایریاز. دے مے ناٹ بی گڈ ایٹ دوز سبجیکٹ ایریاز, ہاؤ ایور دیر از اے پریشر فرام دا ڈومیسٹک فرنٹ ٹو ٹیک سائنس سبجیکٹس اور کامرس سبجیکٹس اور ہیومینٹیز سبجیکٹس. تو وہاں پر ٹیچرز جو ہیں دے آر ان اے بیسٹ پوزیشن ٹو گائیڈ دا اسٹوڈنٹس. وہاں پر پراپر اگر کاؤنسلنگ کی جائے تو اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سبجیکٹس کی چوائسیز میں, اور اگر وہاں پر آسانی اسٹوڈنٹس کو دے دی جائے تو پھر آگے جا کر ایک اسموتھ سیلنگ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کی طرف نکل جائیں. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کی یہ مدد نہیں کی جاتی, وہ ڈاکٹر بن کے بھی بعض اوقات یا انجینئر بن کے بھی جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے شاید کوئی اور فیلڈ تھا, بیکاز دے ور پرائمرلی ناٹ انٹرسٹڈ ان میڈیسن اور انجینئرنگ. So if they had been guided earlier on, they would have taken some other particular area that they were interested in. تو proper guidance جو ہے یہاں بہت اہمیت رکھتی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ in order to face new challenges, it is important that students are guided appropriately so that they can make proper subject choices. اسی لیے vocational development میں بہت مدد دیتی ہے کاؤنسلنگ. اب بات یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کو آپ کس موقع کے اوپر کاؤنسلنگ پروسیجرز کا انعقاد کرتے ہیں, کب آپ اسٹوڈنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت شروع میں کرنی چاہیے. پرائمری گریڈ سے ہی ٹیچرز کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں, واٹ آر دیئر اسٹرانگ ایریاز اینڈ واٹ آر دا ایریاز دیٹ دے نیڈ ٹو ورک آن. اگین آئی وڈ سے دیٹ اسٹوڈنٹس نیڈ ناٹ ٹو بی ایبسلیوٹلی گڈ ان آل دی ایریاز. All students have different strengths and weaknesses, and the strengths need to be capitalized on. The strengths must be worked on so that students, they later on can find their preferences, so they can make appropriate subject choices. اور یہ ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سسٹمیٹیکلی مانیٹر کریں اسٹوڈنٹس کی پروگرس مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اسٹوڈنٹس جو ہیں بعض اوقات وہ ڈٹرمن نہیں کر پاتے کہ ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, کہاں پر ان کو کام کرنا ہے, اور لیٹر آن جب سبجیکٹ چوائسیز کی بات آتی ہے, جب اسٹوڈنٹس ایک خاص لیول ہائی اسکول لیول تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر کنفیوژن سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جب گھر سے بھی پریشر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس بیکم اٹرلی کنفیوزڈ. وہاں پر ٹائملی اسسٹنس بہت کام آتی ہے, اور کاؤنسلرس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ٹائملی اسسٹ کریں تاکہ بہتر سبجیکٹ چوائسیز کی جائیں, تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ آگے جا کر صحیح کریئر چوائسیز کر سکیں.